سعودی عرب تاریخ کے آئینے میں۔ سعودی عرب ایک ایسی سرزمین ہے جہاں قرآن اترا، جہاں جبریل بار بار آتے رہے، جہاں مسلمانوں کا قبلہ ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی، اور جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی زندگی کی تابناک صبحیں شامیں گزاری۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم الہی سے فلسطین سے اپنی بیوی ہاجر اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے، اور تقریباً 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ایک غیر آباد وادی میں پہنچے، جہاں آج مکہ شہر آباد ہے۔ پہلی سعودی ریاست 1744 میں محمد ابن سعود نے قائم کی۔ 1812 اور 13 عیسوی میں والی مصر محمد علی کی افواج نے حجاز آل سعود سے چھین لیا۔ 1824 عیسوی میں امام ترکی بن عبداللہ نے الریاض شہر واپس لے کر یہاں دوسری سعودی ریاست قائم کی۔ 1891 عیسوی میں آل رشید نے الریاض پر قبضہ کر لیا اور سعودی امیر عبد الرحمن بن فیصل کو کویت میں پناہ لینا پڑی۔ 1891 سے 1902 تک مشرقی عرب پر آل رشید کی حکومت رہی۔ 1902 میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود نے الریاض پر قبضہ کر لیا، اور یوں تیسری سعودی سلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ عبدالعزیز 1913 اور 1926 کے دوران میں الحصار، پورا نجد اور حجاز کا خطہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 20 جنوری 1927 کو معاہدہ جدہ کے مطابق برطانیہ نے شاہ عبدالعزیز کی سلطنت حجاز و نجد کو تسلیم کر لیا۔ 1932 میں اس متحدہ مملکت کو المملکت العربیۃ السعودیہ کا نام دیا گیا۔ 30 مارچ 1938 کو سعودی عرب میں تیل کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے، تاہم 1939 میں دوسری جنگ عظیم چھڑنے کے باعث تیل کے ترقیاتی منصوبے تاخیر کا شکار ہو گئے۔ 1946 اور 1949 کے دوران میں تیل کی پیداوار عروج کو پہنچ گئی۔ تیل نے سعودی عرب کو معاشی خوشحالی اور عالمی سطح پر سیاسی وقار عطا کیا۔ اس وقت سعودی عرب دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ 1953 میں شاہ عبدالعزیز کی وفات پر ان کے بڑے بیٹے سعود بن عبدالعزیز بادشاہ بنے۔ شاہ سعود 1964 میں اپنے بھائی فیصل کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ شاہ فیصل سعودی فرمانرواؤں میں سب سے بڑھ کر بیدار مغز سعودی حکمران تھے۔ مارچ 1975 عیسوی میں شاہ فیصل کے بد کردار بھتیجے فیصل بن مساعد نے انہیں گولی مار کر شہید کر دیا۔ ولی عہد خالد بن عبدالعزیز بادشاہ بنے۔ ان کی وفات کے بعد مارچ 1982 میں شاہ فہد بادشاہ بنے، اور اب 2005 سے شاہ عبداللہ نئے بادشاہ کی حیثیت سے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ سعودی عرب کی وہ خصوصیات جو اسے دیگر تمام خطوں سے ممتاز کرتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس خطے میں خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محو آرام ہے۔ اسی طرح سعودی عرب ہی میں مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ بھی واقع ہیں۔ سعودی عرب کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں کوئی دریا نہیں ہے۔ سعودی عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، الریاض، دمام اور تبوک ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کا عظیم برادر اسلامی ملک ہے۔ سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے۔
ہزاروں پاکستانی سعودی عرب کی تعمیر و ترقی میں اپنے سعودی بھائیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج سعودی فوج کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کر رہی ہے۔